گورنر راج کی اب باتیں ہو رہی ہیں، نیا پنڈورا باکس ملک کی سیاست میں کھل گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک سیاسی بیان ہے فقط یا کوئی حکمت عملی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو مجھے یہ محض ایک سیاسی بیان لگتا ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا جو آئین ہے اس کو پڑھیں آپ تو 18ویں ترمیم کے بعد کسی بھی صوبے میں گورنر راج لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کو بڑا طویل پروسیجر ہے. اس کے لیے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ قائل کرنا پڑتا ہے، اس کی باقاعدہ وجوہات بتانی پڑتی ہیں، کچھ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جا کے قرارداد بھی پاس کرانی پڑتی ہے. تو وہ ایک خاصا لمبا چوڑا طریقہ کار ہے جو کہ اس وقت جو ہے فوری طور پر شاید ممکن نہ ہو، لیکن سچویشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ ایک اگر پارٹی جس نے آج پنجاب میں اقتدار سنبھالا ہے اس کے جو اہم لوگ ہیں گزشتہ کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اس وقت کا جو وزیر داخلہ ہے اس کو ایک صوبے میں نہیں گھسنے دیں گے، اور اگر صوبے کا اور اگر وفاق کا وزیر داخلہ یہ کہے کہ اگر مجھے پنجاب میں داخلے سے روکا گیا تو میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو میں اسلام آباد نہیں داخل ہونے دوں گا. تو جب اسٹیٹ فنکشنز جو ہیں ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں بن جائیں اور صوبے اور مرکز کے درمیان تصادم کی کیفیت ہو تو ظاہر ہے ایسے اقدامات ہو بھی جایا کرتے ہیں. اس وقت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو 80s اور 90s کی سیاست تھی اس کا نقشہ ہمارے سامنے ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے. بالکل. ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 191 کے تحت جو کہ وہ آرٹیکل جو کہ سپریم کورٹ کے رولز اور ریگولیشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے اس میں امینڈمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں یہ بالکل درست ہے کہ وہ اختیارات میں کمی کی بات نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ سپریم کورٹ کا جو سو موٹو کا اختیار ہے یا جو بینچ کی فارمیشن کا اختیار ہے اس کے حوالے سے وہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں جو کہ آج رانا صاحب نے کہی ہے، اور ظاہر ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہوگا اگر ایسا ہوا تو. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو سینئر ججز ہیں وہ ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں. کل قاضی فائز اظہر نے خط لکھا جو کہ منظر عام پر آیا، انہوں نے چیف جسٹس سے کہا کہ جو آنے والے دنوں میں کل شاید 28 تاریخ کو جو نئے ججوں کی تقرری ہونی ہے سپریم کورٹ کے بینچ میں اس کے حوالے سے ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور جو پروسیجر اختیار کیا جا رہا ہے وہ چونکہ موجود نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کو پوسٹ پون کیا جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ بار نے بڑی واضح طور پر پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے نئے ججوں کی تقرری کی جا رہی ہے اور ان کے بقول مبینہ طور پر جونیئر ججوں کو اوپر لا کر سپریم کورٹ میں تقرر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو پارلیمنٹ میں 80% سیاسی جماعتوں کی نمائندگی رکھنے والی حکومت ہے اس نے ایک بینچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. فیصلہ تو ظاہر ہے جو آیا اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر امپلیمنٹ تو ہونا ہوتا ہے، لیکن فل کورٹ کے مطالبے کے بعد انہوں نے اس عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا. تو ایسی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ مرکز اور صوبہ اور جوڈیشری اور پارلیمنٹ مختلف ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں جو کہ تشویشناک بات ہے. ڈالر جو ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ آج بھی ڈالر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ریز کیا ہے. انوار اب آپ کی طرف ذرا آتے ہیں، بطور تجزیہ کار آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، گورنر راج کی جو آج بات کی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے، طارق چودھری کو لگتا ہے یہ فقط ایک سیاسی بیان ہے، لیکن جس طریقے سے پنجاب کی اب جو نئی حکومت ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی حکومت کے حوالے سے اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ رانا ثناء اللہ کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بندہ وفاق میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی نئی پنجاب حکومت کی صرف سیاسی اپروچ لگ رہی ہے یا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں گورنر راج کے لیے بہت ہی ایکسٹریم ایسی سچویشن ہو جس کے بعد یہ ایکسٹریم ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے. تازہ ترین جو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے وہ عدالتی فیصلے سے 2 دن پہلے فواد چودھری کے اس بیان کے رد عمل میں ہے جس میں فواد چودھری نے کہا تھا کہ 2 دن بعد جب ان کی حکومت پنجاب میں بن جائے گی تو رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ اور چند دیگر کا پنجاب میں داخلہ بند کر دیا جائے گا. ایک تو اس خدشے کے ریئیکشن میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر ان کا داخلہ بند کر دیا گیا تو ان کے پاس ٹھوس گراؤنڈ موجود ہے گورنر راج لگانے کی. گورنر راج لگانے کی ایک کوشش عمران خان کی حکومت جانے سے 1 مہینہ پہلے مارچ میں پی ٹی آئی بھی کر چکی ہے سندھ میں گورنر لگانے کے لیے. سندھ میں جب بلاول بھٹو عمران خان کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر تھے اور پی ٹی آئی کے کچھ سندھ سے اراکین کے منحرف ہونے کا خدشہ تھا تو وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے، اور عمران اسماعیل نے یہ عندیہ دیا تھا کہ اگر صدر مملکت نے انہیں کہا تو وہ گورنر راج لگا دیا جائے گا.
لیکن اسی دور میں ہی پیپلز پارٹی کے آئینی اور پارلیمانی امور کے ماہر رضا ربانی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 232 کلاس 1 کے تحت گورنر راج لگانے کے لیے بہت ہی ٹھوس ریزنز چاہیے، ایون کہ صدر مملکت کے ہاتھ بھی روک دیے گئے ہیں۔ اگر صوبے میں داخلی صورتحال اتنی سنگین ہو جائے یا کوئی خارجی خطرات اتنے ہو جائیں کہ صوبائی حکومت اپنے ہاتھ کھڑے کر دے تو پھر گورنر راج کی طرف سوچا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا سارا آئینی پہلو اور جو زمینی حقائق ہیں۔ اب ظاہر ہے ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک رات پہلے آیا ہے، اور جب تک پرویز الہی کی حکومت کو جج نہیں کر لیا جاتا کہ کوئی ایسا آئینی بحران یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی سنگین ہوتی جاتی ہے تو پھر تو رانا ثناء اللہ کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ اس نقطے پہ سوچ سکیں کہ گورنر راج لگایا جائے۔ ادروائز اس وقت تک ان کا بیان ایک سیاسی نوعیت کا کہہ سکتے ہیں یا کل کے فیصلے کے ریئیکشن میں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینئر اینکر پرسن عاصمہ شیرازی بھی ہم کو جوائن کر چکی ہیں، اب ذرا ان کی طرف چلتے ہیں۔ عاصمہ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا، یہ جو سیاسی پارہ مسلسل ہائی ہوتا دکھائی دے رہا ہے، ایک پارٹی اگر سیاسی پارہ کو تھوڑا بڑھاتی ہے تو دوسری پارٹی فوری طور پر پریس کانفرنس کر کے مزید سیاسی پارہ ہائی کر دیتی ہے۔ معیشت ڈانو ڈول ہو رہی ہے، ڈالر آج بھی بڑھ رہا ہے، گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، نئی پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ وفاقی وزراء کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ پوری سیاسی صورتحال کو کس طریقے سے آپ اس پر تجزیہ کریں گے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوا جو کہ آئینی اور قانونی حق تھا اپوزیشن کا، اس وقت کی اپوزیشن کا، کہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کو ان ہاؤس چینج کے ذریعے سے جو ہے وہ برخاست کر دیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بجائے یہ کہ اس آئینی اور جمہوری حق پہ عمل کیا جاتا، کس طرح سے پورا معاملہ پہلے خط سازش کیس کا اور تیار کیا گیا کہ بیرونی سازش ہے، وہ کہاں گیا وہ نیریٹو جو جس کے اوپر اتنی پوری بنیاد جو ہے وہ کھڑی کی گئی تھی کہ غلامی نہیں آزادی، اور آپ جو خط ہے وہ سازش ہے، بین الاقوامی سازش ہوئی، امریکی سازش ہوئی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ گھر چلے گئے، اور ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ تیار کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں پے در پے پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد ہوئی، وہاں پہ عمر سرفراز چیمہ صاحب نے کیا کیا، بالآخر لاہور ہائی کورٹ کو اس کے اندر انٹروین کرنا پڑا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کیا کی گئی، تشریح کے اندر جو ہے وہ کیا ترامیم کی گئی جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پنجاب میں 25 لوگ جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیے گئے۔ اگر کل یہ فیصلہ ہوا کہ حمزہ شہباز کے خلاف، بالکل کل آئین کے مطابق فیصلہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کورٹ کا اپنا جو فیصلہ تھا وہ پچھلا فیصلہ وہ کیا وہ آئین کے عین مطابق تھا؟ اور اگر وہ عین مطابق آئین کے نہیں تھا تو پھر اس وقت ان کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا، اور اب اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کل یہ 10 ووٹ تسلیم کیے گئے ہیں پارٹی صدارت کی منشا کے بغیر تو وہ پھر 25 ووٹ بھی تسلیم ہونے چاہیے تھے۔ دیکھیے ہوا کیا ہے، آپ کے پاس ایک آئینی اور جمہوری حق تھا کسی بھی حکومت کو بغیر کسی سڑکوں پہ آئے، بغیر کسی طریقے سے تبدیل کیے، بغیر کوئی انقلاب کے نعرے لگائے آپ اس کو تبدیل کر سکیں۔ حکومتیں جو تھیں وہ آمریت کا نشانہ بنتی تھی، وہ 58(2)(ب) کا نشانہ بنتی تھی، کسی بھی کا بھی دل چاہتا تھا وہ پرائم منسٹر کو چلتا کرتا تھا، لیکن اس کا ایک آئینی اور جمہوری حق دیا گیا کہ پارلیمان یہ فیصلہ کرے گی۔ کل کا کورٹ نے یعنی اس سے پہلے جو فیصلہ تشریح میں کیا اس میں تحریک عدم اعتماد کا اختیار جو ہے وہ واپس لے لیا، یعنی اب آپ کے پاس پرامن ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو یوسف زئی گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے تھے اس 7 بینچ کے ووٹ میں اسی چیئرمین سینٹ کی رولنگ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ مسترد کیا گیا کہ جو جس پہ گیلانی صاحب گئے تھے کہ ان کے جو 7 ووٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا، ان کو تسلیم کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن بہرحال اب جو ہے اب کہاں تک یہ چیزیں جائیں گی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ذمہ داری پہلے تعین کرنی پڑے گی، اور اس کے تعین کرنے کے لیے پاکستان کی انٹیلیجنشیا کو، پاکستان کے جو تمام جو سوچنے رکھنے والے شہری ہیں ان کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا آپ آئین کے مطابق چلیں یا خواہشات کے مطابق پاکستان کو چلائیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر ماتم تو کیا جاتا ہے لیکن ان کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لیتا، اونرشپ کوئی بھی نہیں لیتا۔ لیکن یہ بتائیے گا پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالتی نظام اصلاحات کی بات کر رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ قابل عمل ہے، ہو سکے گا یہ؟ دیکھیے ہو تو کچھ بھی نہیں سکتا، ایک آئین کے اندر 63 ہے کہ جو انٹرپریٹیشن کر کے آئین میں ترمیم کر لی وہ کس اختیار کے تحت عدالت نے کی تھی، اس پہ تو بات کرنی چاہیے نا کہ عدالت کے پاس یہ اختیار کیسے تھا کہ انہوں نے آئین کی تشریح نہیں بلکہ ترمیم کر ڈالی اور کہا کہ منحرف اراکین کا ووٹ جو ہے اس کو شمار ہی نہ کیا جائے۔
تو پہلے تو اس کا جواب دینا چاہیے. دوسرا، پارلیمان کو بالکل اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے. اس ملک میں اگر سب سے زیادہ کوئی کمزور ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ کمزور ہے، اور اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ اس کی ذمہ داری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ہے کہ جنہوں نے بار بار انٹرونشن کر کے پاکستان کی پارلیمان کا، پاکستان کے عوام کا جو اختیار پارلیمان کے پاس تھا وہ انہوں نے ان سے چھینا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اختیار اب پارلیمان کو واپس لینا ہے. ان کو بالکل آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اور یہ ملک کی بقا بھی اسی میں ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلے کرے. اگر آئین پہ عمل نہیں ہونا تو پھر اس کتاب کا کیا فائدہ ہے؟ اس کتاب کو صرف پڑھنے طاق میں سجانے کے لیے تو اس کتاب کے اوپر پاکستان کے جو بنانے اور پاکستان کے جو آئین کو بنانے والے انہوں نے تو یہ نہیں سوچا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ جب کسی عامر کا دل چاہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو رونتا ہوا اقتدار پہ قبضہ کر لے، جب کسی عدلیہ کا دل چاہے وہ نظریہ ضرورت اور نظریہ سہولت جو ہے وہ دے کے پاکستان کے آئین کو پامال کر دے. تو یہ فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو کرنا ہوگا. یہ کب کرے گی پاکستان کی پارلیمنٹ؟ جب عوام کے جو حقوق ہیں وہ اداروں کے پاس چلے جائیں گے کہ چند لوگ جو ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آئین کو ایک طرف کر دیں. آئین کسی کی منشا نہیں ہے، بلکہ صرف عوام اور ریاست کی منشا آئین ہے، اور آئین کا مطلب بھی یہی لینا چاہیے. میرا خیال ہے یہ بہت سوچنے والی بات ہے، اور اس کے اندر ریاست کے اداروں کو اپنا کردار آئین کے تحت ادا کرنا چاہیے. وہ حکومت ہے، حکومت وقت ہے، جو بھی آئین کے مطابق چلے، اور اس میں ان کو مدد کرنی چاہیے. اگر حکومت آئین کے مطابق یا پارلیمان آئین کے مطابق کام کرنا چاہتی ہے تو کیوں ریاستی ادارے جو ہیں جو کہ حکومت اور آئین کے تابع ہیں وہ آئین کے مطابق کیوں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہتے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ڈیسائسو مومنٹس ہے. آپ کی اکانومی برباد ہو چکی ہے، اس کی ذمہ داری آپ سیاستدانوں پہ صرف نہیں ڈال سکتے. آپ چنتخب لوگوں پہ، سلیکٹڈ لوگوں پہ ضرور ڈال سکتے ہیں، جو سلیکٹ کر کے اس ملک کے اندر جس طرح سے اس پورے نظام کو برباد کیا گیا ہے اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کریکٹ تب ہوگا جب ہر کوئی اپنی غلطی مانے گا. اس طرح نہیں ہوگا. اب دیکھیے نا، اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگا دیں گے. ان کے پاس ایک آئین کی شق موجود ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کون سی ایسی شق ہے جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کے داخلے کو منع کر سکتے ہیں؟ نہ رانا ثناء اللہ صاحب کسی کو کے داخلے کو منع کر سکتے ہیں، اور نہ پنجاب کے اندر جنہوں نے پنجاب فتح کیا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئین کسی کے داخلے پہ پابندی لگائیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت غلط ہے. اس معاملے کو آئین اور پارلیمان کے مطابق کرنا معاملات چاہیے. اس وقت جو ہے وہ فقط سیاسی بیانات تک محدود ہیں اور ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ سیاسی بیان دے رہا ہے. طارق، ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا، جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اصلاحات کی جائیں عدالتی نظام میں، لیکن یہ پارلیمنٹ کس طریقے سے کر سکتی ہے؟ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کیونکہ 40% سے زائد تو ممبران پارلیمنٹ میں آ ہی نہیں رہے، استعفیٰ دے چکے ہیں. پی ٹی آئی کے اراکین ہو گئے، قاف لیگ کے ہو گئے. ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو پھر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. یہ لوگ تو آ ہی نہیں رہے پارلیمنٹ. دیکھیں، اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہ آنا چاہے تو اس کو زبردستی نہیں لایا جا سکتا ہے. یہ تو بڑی وہی مشہور زمانہ شعر ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن استعفیٰ دینے کے بعد جو پروسیجر ہے، اسپیکر صاحب ان کو بار بار طلب کر چکے ہیں کہ تشریف لائیں اور آ کے قانون قاعدے کے مطابق آ کے پرسنلی یہ بتائیں کہ کیا آپ نے واقعی استعفیٰ دیا ہے یا نہیں. وہ تو تصدیق کرنے نہیں گئے. یہ بھی اطلاعات ہیں، حتمی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ پارلیمنٹ کا جو خزانہ ہے، پارلیمنٹ کا جو وہاں سے وہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. اپنے جو ان کی مراحت ہیں چیئرمین کے طور پر یا پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر، وہ تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں. تو پارلیمنٹ سے استعفے تو بھی نہیں دیے، یا تو وہ کھل کر آئیں اور کہیں استعفے دے دیے، اور تاکہ ان نشستوں پر خالی نشستیں جو ہیں ان پر ضمنی انتخابات ہوں اور عوامی نمائندگی جو ہے وہ کا تقاضا پورا ہو سکے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کیسے ہو، تو ظاہر ایک الیکٹڈ فنکشنل پارلیمنٹ ہے اور یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ قانون سازی کرے. جو پارلیمنٹ آئین سازی کرتی ہے، آئین میں ترمیم کرتی ہے، تو وہ اگر کسی پروسیجر کو چینج کرنا چاہے گی، اگر اس کے پاس اختیار، اگر اس کے پاس مطلوبہ اکثریت حاصل ہے تو وہ کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر فرض کر لیں کہ قومی اسمبلی میں کسی جماعت کے پاس ایبسولوٹ میجارٹی نہیں ہے اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے وہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، تو آپ کو یاد ہے کچھ ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی وہ بھی کولیشن گورنمنٹ تھی، تو اس نے یہ جو EVM کا قانون تھا، اس نے جو اوورسیز کا قانون تھا اور کچھ اور قوانین تھے، بار بار ناکامی کے بعد انہوں نے جوائنٹ سیشن طلب کیا، اور جوائنٹ سیشن میں چونکہ ان کی جو نومیریکل اسٹرینتھ تھی، لیکن طارق ان کی اخلاقی حیثیت تو نہیں رہی نا، کیونکہ مشترکہ طور ان کو ملا کر انہوں نے پارلیمان میں مشترکہ طور پر نئے قوانین پاس کر لیے تھے. تو پارلیمنٹ کے پاس قوانین پاس کرنے کے طریقہ کار موجود ہیں. یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہوگی. اگر پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی، اگر اس کے پاس اکثریت ہے، اگر اس کے پاس مطلوبہ تعداد موجود ہے،
تو کوئی بھی قانون، کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی شک جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں قبول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اخلاقی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ جی دوبارہ دہرائیے گا. جیسے کہ آپ نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت کا آپ نے حوالہ دیا، وہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا لیا کرتے تھے، قانون منظور کرا لیا کرتے تھے، لیکن اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہوتی تھی پھر؟ دیکھیں کمال بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی آئینی حیثیت ہوتی ہے، اخلاقی حیثیت کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی بات ہے نا، جوڈیشل سسٹم میں اگر اصلاحات کی بات ہوں گی تو تمام سیاسی جماعتوں کو متفقہ طور پر فیصلہ کرنا چاہیے نا، جس طریقے سے 18ویں ترمیم میں ہوا تھا. نہیں، یہ تو آپ خواہش کی بات کر رہے ہیں. چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں اکیلا بیٹھا جہاں کوئی فیصلہ ماننے سے انکار کر دوں، ہر چیز کا فیصلہ کرنے کا کوئی لیجٹمیٹ فورم ہوتا ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجٹمیٹ فورم ہے، پارلیمنٹ ہی آئین سازی کرتی ہے، پارلیمنٹ ہی قانون سازی کرتی ہے. ظاہر ہے یہ قوانین جو ہیں وہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں سے نہیں بنتے یا سیاسی جماعتوں کی کور کمیٹی میں سے نہیں بنتے. پارلیمنٹ قانون جو ہے، آئین جو ہے وہ بنتا پارلیمنٹ میں ہے، تو پارلیمنٹ بن تو جاتے ہیں قوانین، لیکن پھر ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہوئی تھی اور پھر آنے والے وقتوں میں بھی یقیناً تنقید ہوگی. بہرحال آپ کی طرف ایک بار پھر آئیں گے. انوار اب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں، بلکہ آپ کی طرف بھی آئیں گے. سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے سلیم شیخ کی طرف چلتے ہیں. سلیم آپ ذرا یہ بتائیے گا، اب جو نئی پنجاب حکومت ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ آیا وفاق سے تصادم کی پالیسی ہوگی یا مفاہمت کی پالیسی ہوگی؟ جی دیکھیں، نہ ہی تصادم ہوگا اور نہ ہی جو ہے مفاہمت ہوگی. دونوں نے اپنی اپنی لائن لے کر چلنی ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جو چودھری پرویز رائی ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور وہ ایسا کوئی نہیں فیصلہ کریں گے جس طرح چودھری فواد جو ہے وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کے جو ہے وہ پنجاب میں داخلے پر پابندی لگا دیں گے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے داخلے پر پابندی لگائی تو وفاقی حکومت بھی کوئی بڑا سٹیپ لے سکتی ہے. اور یہی بات ہے کہ اب جو ہے صرف سیاسی بیانات جو ہیں وہ ضرور کیے جائیں گے. ایسے کوئی اقدامات بظاہر نظر نہیں آ رہے کہ وہ فوری طور پر کوئی کیے جائیں اور جس سے جو سیاست میں جو ہے انسرٹینٹی جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے. اور اس وقت جو ہے چودھری پرویز رائی عمران خان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو کوئی ڈائریکشن ضرور دی گئی ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام جو ڈائریکشن ہے ان پر فوری طور پر عمل درآمد کر دیا جائے. کوئی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. فوری طور پر تو ابھی چودھری پرویز رائی کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا، کیونکہ رات 2 بجے انہوں نے حلف لیا ہے. اس کے بعد سے وہ ابھی بنی گالہ میں ہیں، عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ لاہور آئیں گے تو کوئی وہ فیصلے صادر کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ گورنر راج لگنے کے امکانات انتہائی کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر راج لگایا ہے تو پھر جو وفاق اور صوبے میں جو تناؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کی اسٹرینتھ اب 186 انہوں نے شو کر دی ہے، اور پبلک میں جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور پبلک اگر باہر آ گئی تو جو وفاقی حکومت ہے یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اب مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے کہ صرف جو ہے ڈرا کے رکھا جائے، اگر کوئی اقدام کیا تو پھر جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گا، اور اگر گلے پڑ گیا تو پنجاب تو ان کے ہاتھ سے پہلے ہی چلا گیا مسلم لیگ نون سے، جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں ہرا سکتا. تو اگر پنجاب نکل گیا ہے اور جو اسلام آباد کی ٹیریٹری اگر شہباز شریف کے پاس ہے، اگر وہ بھی وہ کھو دیں تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ آنے والے دن اچھے نہیں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے پنجاب کی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، دونوں کی مجبوری ہے کہ ایک دوسرے کو اسپیس دیا جائے؟ جی بالکل، اسپیس کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں، اور سیاست نام ہی اس چیز کا ہے کہ اسپیس دیں. اگر پرسنل لیول پہ رہ کے آپ ایک دوسرے کے خلاف اقدامات کریں گے تو سیاست نہیں چلے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے اپوزیشن کو اور حکومت کو بیٹھنا پڑے گا. اگر نہیں بیٹھے تو نقصان سیاستدانوں کا تو ہوگا، لیکن ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے خاص طور پر معاشی طور پر جو بحران آیا ہوا ہے، لوگوں کو مشکلات ہیں، ان مشکلات پر قابو پانا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، بہت مشکل ہو جائے گا. انور آپ کی طرف آتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں گرینڈ ڈائیلاگ کریں گی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا ابھی تک جو بیانات آ رہے ہیں چاہے وفاقی حکومت کی طرف سے آئیں یا پھر پنجاب حکومت کی طرف سے آئیں، آ تو سخت رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے مفاہمت رہے گی، اسپیس دیا جائے گا ایک دوسرے کو، یا پھر جس طریقے سے دعوے کیے جا رہے ہیں ویسا ہی ہم ریئیکشن دیکھیں گے؟ دیکھیں، مفاہمت کی آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جہاز پہ جا کے ایوان صدر میں جا کے حلف اٹھاتا ہے، اس کو اس صوبے میں جس پہ اس نے حکمرانی کرنی ہے وہاں پہ وہ حلف نہیں لے سکتا. عدالتوں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، جیسے عاصمہ شیرازی صاحبہ بتا رہی تھیں
کہ تاریخ میں ایسی ایسی تشریعات ہو رہی ہیں کہ وہ کسی کو وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے حلف کا ٹائم بھی عدالتوں نے دینا شروع کر دیا ہے، اور جو اس مملکت کا آئینی سربراہ ہے اس کو عدالت حکم دے رہی ہے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ سے جو ہے حلف لے۔ یہ تو آپ شکر کریں کہ ایوان گورنر ہاؤس میں تو انتظامیہ نے صدر مملکت کے استقبال کی تیاری کر رکھی تھی، کسی سیانے نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ کا پروٹوکول یہ نہیں ہے، تو اس لیے پھر دوبارہ جو ہے پرویز الہی کو طیارے کے ذریعے جو ہے وہاں جانا پڑ گیا ہے۔ تو اب آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ یہ بنانا ریپبلکن کہہ دیں یا کیا کہہ دیں، آپ نے مان لیا کہ طاقتور حلقے جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اب نیوٹرل ہونے سے آپ خود ایکسپوز ہو گئے ہو، اس کا مطلب ہے وہ مداخلت کرتے تھے لیکن آپ کو سنبھالتے بھی تھے، اب تو آپ کا کوئی بڑا ہی نہیں رہا، اس لیے صوبے جو ہے وہ وفاق میں جا کے حلف اٹھا رہے ہیں، اور وفاق میں اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ صوبے میں آ کے وزیر اعلیٰ سے حلف لے رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں ابھی فی الحال آپ مفاہمت کی بات کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی کسی کو سیاسی بزرگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب جب تک بنی گالہ، لندن اور دبئی میں بیٹھے لوگ ایک ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، آپ جتنے مرضی تجزیے کر لیں، یہ ایک خوفناک صورتحال ہوگی، کیونکہ پرویز الہی کا بیٹا منہ سلائی، اس کے رات ایوان صدر میں بیٹھے بیٹھے جو انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کوئی بھی فریق جو ہے اسے پاکستانی ریاست کی اور عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ عدلے کا بدلہ لے رہے ہیں، بدلے پہ بدلہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے کہ بنی گالہ میں جو پرویز الہی کے ساتھ اجلاس ہونے لگا ہے اس کے اندر کیا کچھ طے ہوگا، اس اعلامیے کے بعد بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی ابھی تک سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طارق، آپ کیا کہیں گے جس طریقے سے انوار کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مفاہمت کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ ماضی میں نوابزادہ نصر اللہ خان ہوا کرتے تھے، وہ جو ہے اکٹھا کر لیا کرتے تھے، تو مفاہمت کا امکان بالکل ہی ایک طریقے سے رد کر دیا جائے۔ لیکن مفاہمت کی اگر خواہش ہو تو مفاہمت تو ہو جایا کرتی ہے، لیکن مفاہمت کی خواہش نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی پالیٹکس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیوس، تصادم اور ہنگامہ رہی میں ہی ہماری پالیٹکس کی کامیابی ہے، اور ان کو کامیابی ملی ہے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پالیسی لے کے چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا شروع میں کہ صوبے جو ہے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہے، وفاق اور صوبہ دست و گریبان ہے۔ اعلیٰ ترین منصب، میں انتہائی احترام کے ساتھ اور میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، جو اعلیٰ ترین جوڈیشری ہے اس کے ججز ایک دوسرے کے خلاف خط لکھ رہے ہیں، اور وہ کویشچن کر رہے ہیں کہ جو فلاں پروسیجر ہے وہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہے۔ 12 ججز جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ 3 یا 4 افراد کا، 3 یا 4 معزز ججز کا ایک بینچ کرتا ہے۔ وفاق کا جو وزیر داخلہ ہے وہ صوبے کے جو حکام ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا، اور جو صوبے کے فنکشنریز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے افراد کو صوبے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم کورٹ، بار، میڈیا، ہر طرف ایک جیب و غریب تقسیم نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا حل تو یہ ہے، بڑا آسان حل ہے، اس کے لیے کوئی گرینڈ جرگہ بھی نہیں چاہیے، جس کا جو جہاں مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اگر ابھی فواد ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جب دل چاہے گا مرکز بنا دیں گے، سربراہ کون ہوگا؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ بات پوری سنیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر جس طرح عمران خان صاحب نے 4.25 سال 6 یا 7 ووٹ جو کہ ایم کیو ایم کے اور بی اے پی کے تھے ان کے ذریعے حکومت کی ہے، تو اگر موجودہ حکومت انہیں 6-7 ووٹوں کے ذریعے حکومت کرتی رہے گی جب تک اس کے ساتھی اس کے ساتھ ہوں گے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ انڈیا میں کم سے کم 17 صوبے ایسے ہیں جن میں مرکز میں کسی اور کی حکومت ہے اور صوبے میں ریاست میں کسی اور کی حکومت ہے، تو وہاں تو دست گریبان نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ سب کا کانسٹیٹیوشنل دائرہ کار کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی مسیحا آئے گا، کوئی ایسی شخصیت آئے گی جو کہ آ کے بیٹھ کے ڈائلاگ کرائے گی۔ کل ہم ایوان صدر میں تھے، یہ ڈائلاگ اگر کرانا ہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخصیت ہونی چاہیے، تو صدر صاحب کو کہہ دیں، صدر صاحب انوائٹ کر لیں سب کو، وہ ریاست پاکستان کے، وفاق پاکستان کے سربراہ ہیں، مسلح افواج کے چیف سپریم کمانڈر ہیں، تو شخصیات تو موجود ہیں، افراد تو موجود ہیں، کوئی بھی جو ہے اس ڈائلاگ کا اہتمام کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی آپ ایسے کچھ لوگ، کوئی ایک ایسا آدمی، کوئی پرائم منسٹر، کوئی سابق پرائم منسٹر، کوئی چیئرمین، کوئی صدر، کوئی کسی پارٹی کا سربراہ، اس میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اگر کسی میں کوئی ایسے ایلیمنٹ تھے تو قوم کو تلاش کرنے ہیں نا کہ کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو تصادم چاہتے ہیں، جو ہنگامہ رہی چاہتے ہیں، جو کہ مفاہمت اور افہام تفہیم نہیں چاہتے، جن کی نظر ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہی ہے، جن کی نظر میں ہے کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے۔ آج کے ناروے کے اخبار میں لکھا ہوا ہے
کہ کون کون سے ملک جو ہیں ڈیفالٹ کے قریب ہیں. بلومبرگ کی رپورٹیں موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 یا 5 کون کون سے ممالک ہیں جن کے اندر ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. تو جو خطرہ جو ہے سر پہ منڈلاتا ہوا میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کو پتا ہے, پھر ان لوگوں کو کیوں نہیں پتا؟ چلیں, بہت شکریہ آپ کا. طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, انوار ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے, سیاست عاصمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھیں, سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. جیسے کہ ناظرین, ملکی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. اب وفاقی حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے گورنر راج کی باتیں کر دی ہیں. ادھر پنجاب کی نئی صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ وفاقی وزراء کو پنجاب میں داخل نہیں ہونے دے گی. تو اس پوری صورتحال پر مزید بھی بات کریں گے. فی الوقت لیں گے ایک بریک.